تعریفات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ خالق و مالک کے لیے جس اللہ نے یہ زمین بنائی، آسماں بنائے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات عزیز وقار، اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے تگ و دو کریں، محنت کریں، اپنے ہر لمحے کو قیمتی بنائیں، کیونکہ جیسے ہی انسان دنیا سے جاتا ہے، جو ہی یہ آنکھیں بند ہوں گی تو انسان کو اپنے ضائع کیے ہوئے ہر لمحے پہ پچھتاوا ہوگا۔ جتنا ہو سکے اپنی آخرت کے لیے بہت زیادہ محنت کرے، دنیا کو آخرت پہ ترجیح نہ دے۔ دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی حیثیت کا نہ ہونا، اور جبکہ آخرت کی کامیابی کو اصل کامیابی قرار دینا اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے۔ دنیا کی عزت، دنیا کا مال، دنیا کا نسب، دنیا میں طاقتور ہونا، اس کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ انسان اللہ کے ہاں کیا مقام رکھتا ہے۔ اور آج جس صحابی رسول کا ذکر خیر ہے جو جسمانی لحاظ سے تو اتنے طاقتور نہیں تھے، بڑے کمزور، دبلے پتلے سے، لیکن ان کی حیثیت اللہ کے ہاں بہت سے لوگوں سے بڑھ کے، اور وہ ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب میں ان کا ذکر خیر پڑھ رہا تھا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم گرد و غبار کے ذرے ہیں اور یہ لوگ آسمان کے ستارے ہیں۔ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری کوئی اوقات ہی نہیں، کہاں یہ دین پہ چلنے والے، دین کے لیے قربانیاں دینے والے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سن بلوغت سے پہلے ہی، یعنی جب بچے تھے، تو عقبہ بن ابی معیط جو مکے کا ایک کافر تھا، نبی علیہ السلام کا ہمسایہ بھی تھا، عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے مکے کے پہاڑوں میں۔ صبح صبح نکل جاتے اور رات کو واپس لوٹتے مکے میں۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، ان کو بھی پیغام پہنچا، لیکن ایمان لانے میں تاخیر کی وجہ یہ بنی کہ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہی نہ ہو سکی۔ صبح صبح چلے جاتے، شام کو گھر آتے رات کے وقت، اور صرف نبی علیہ السلام کی خبریں پہنچا کرتی تھیں۔ ایک دن مکے کے پہاڑوں میں بکریاں چرا رہے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دو افراد بڑے خوشنما چہروں والے وہ میری طرف آ رہے ہیں۔ میرے پاس آئے اور سلام کہا اور کہنے لگے کہ ہم مسافر ہیں تو ہمیں کسی بکری کا دودھ پلا دو۔ تو میں نے کہا کہ یہ بکریاں میری ذاتی نہیں ہیں، میں تو کام کرتا ہوں، یہ بکریاں کسی کی ہیں۔ تو ان دونوں افراد نے کوئی غصہ نہ کیا،
بلکہ خوش ہوئے دیانت داری کی وجہ سے۔ ان میں سے ایک بڑے ہی خوشنما چہرے والا شخص بولا، کہنے لگا کہ کوئی ایسی بکری ہے جو دودھ دیتی ہی نہیں ہے؟ تو میں نے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، تو میں نے کہا کہ یہ ہے، اس کی ابھی عمر ہی نہیں ہے دودھ دینے کی۔ تو وہ شخص اس بکری کے پاس گیا، اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرا اور بسم اللہ کے لفظ اس نے ادا کیے، اور اس کا دوسرا ساتھی فوری طور پہ ایک پتھر لے کے آیا جو برتن نما تھا، اس نے بسم اللہ پڑھ کے دودھ نکالا تو بکری نے دودھ دینا شروع کر دی۔ دودھ نکالا، خود بھی پیا، اپنے صاحب کو بھی پلایا، ساتھی کو، اور جو بچ گیا وہ مجھے بھی دیا۔ میں بڑا انگشتے بدنداں، بڑا حیران کہ یہ کیا معاشرہ ہوا، بھئی یہ تو دودھ دیتی ہی نہیں بکری، اس کی عمر ہی نہیں ہے دودھ دینے والی۔ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں افراد چلے گئے، تو پھر میں واپس جب مکہ میں آیا اور وہاں میں نے آپ کو اسی شخص کو دیکھا، تو میں نے پوچھا ان کے حوالے سے کون ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ کہتے میں آپ کے پاس گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ شروع دور میں مسلمان ہونے والوں میں سے جناب عبداللہ بن مسعود بھی شامل ہیں، اور پھر جب مسلمان ہوئے تو اپنا کام نوکری چھوڑ دی اور ہر وقت سائے کی طرح نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنا شروع کر دی، حتیٰ کہ صحیح بخاری کی حدیث، بعض صحابہ کرام ان کو رازدان رسول کہا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کے گھر میں پرورش پانے والے وہ جناب عبداللہ بن مسعود ہیں۔ بچپن ہی سے تو مسلمان ہو گئے، تو ساری تربیت اور پرورش خود نبی علیہ السلام سے حاصل کی، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 70 سے زیادہ صورتیں براہ راست تو خود نبی علیہ السلام سے پڑھی ہیں، حتیٰ کہ صحیح بخاری کی حدیث، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، استقرئوا القرآن من 4، لوگوں 4 افراد سے قرآن سیکھو۔ آپ کا یہ حکم کہ میری امت کے لوگ 4 افراد سے قرآن سیکھیں۔ یہ چاروں فرد بہت بڑے بڑے قرآن کے قاری تھے، قرآن کی تعلیم کو سمجھنے والے، حاصل کرنے والے تھے، تو تم بھی ان سے قرآن سیکھو۔ اور وہ 4 افراد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 افراد آپ نے حکم دیا ان سے قرآن سیکھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے اور آپ سے قرآن کی تعلیمات لیتے۔ حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت رضی اللہ تعالیٰ، ایک شخص آیا کوفہ سے، اس نے خبر دی کہ کوفے میں ایک آدمی ہے، وہ اپنے حافظے سے قرآن کریم لکھوا رہا ہے، اپنے حافظے کے زیر تحت قرآن کریم لکھوا رہا ہے۔ جناب عمر بن خطاب بڑے غصے میں آ گئے، کون ہے وہ شخص؟ قرآن کریم سرمایہ اس امت کا، اللہ کا کلام ہے۔ اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا تو قرآن کریم کی ہر آیت پہ 2 گواہ لیے جاتے کہ 2 گواہیاں پیش کرو کہ تم نے یہ آیت اللہ کے رسول سے سنی ہے۔ تو یہ کون شخص ہے جو اپنے حافظے سے لکھواتا جا رہا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، جب ان کا نام سنا تو عمر فاروق فوری خاموش ہو گئے، فرمانے لگے کہ اگر عبداللہ بن مسعود قرآن کریم کو جمع کروا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا یہ حکم ہے کہ ان 4 سے قرآن کی تعلیم دو۔ تو گویا کہ قرآن کے بہت بڑے قاری، حتیٰ کہ حضرت
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سفر پہ جا رہے ہیں، کسی صحرا سے گزر رہے ہیں، رات تاریکی کا عالم، رات کا وقت، ایک قافلے سے ملاقات ہوئی، ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ جناب عمر فاروق نے ان کو روک لیا اور پوچھا کہ بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ من فج عمیق، ہم دور دراز سے آئے ہیں، کوفہ سے وہ لوگ چلے تھے۔ پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے الی البیت العتیق، ہم بیت اللہ جا رہے ہیں۔ بیت اللہ کا ایک نام بیت العتیق بھی ہے۔ حضرت عمر بڑے حیران ہوئے کہ ان کے الفاظ ہی سن کے کہ من فج عمیق الی البیت العتیق، بڑی عمدہ الفاظ ہی ہے یہ۔ تو سمجھ گئے کہ اس قافلے میں کوئی نہ کوئی جید عالم موجود ہے، کوئی اچھا عالم اس قافلے میں موجود ہے۔ تو فرمانے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ قافلے کے لوگ کہنے لگے کہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ والی آیت، پوری آیت الکرسی، یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ قرآن کریم کی سب سے محکم آیت، محکم آیت کہتے ہیں جس کے اندر مضبوط احکامات دیے گئے ہوں۔ تو وہ قافلے کے لوگ کہنے لگے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ والی آیت پڑھ کے سنائی۔ فرمایا کہ یہ بھی جواب ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتاؤ قرآن کریم کی سب سے جامع آیت کون سی ہے جو انسان کی زندگی کا خلاصہ بیان کرتی ہے؟ تو وہ قافلے کے لوگ کہنے لگے کہ قرآن کریم کی یہ آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو وہ تمہارے سامنے ہوگی، اگر ذرہ برابر گناہ کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے ہوگا۔ تو یہ آیت جو ہے انسان کی زندگی کے لحاظ سے سب سے زیادہ جامع ہے۔ یہ بھی جواب ٹھیک ہے۔ پھر چوتھا سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ قرآن کریم میں سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت کون سی ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ قرآن کریم کی یہ آیت لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، نہ تمہاری خواہشات پہ فیصلے ہوں گے، نہ اہل کتاب کی خواہشات پہ فیصلے ہوں گے۔ جو برائی کرے گا اسے جزا لینی پڑے گی، اللہ کی معافی مانگ لے۔ یہ خوف دلانے والی آیت ہے کہ وہاں کسی کی بات نہیں چلنی، کسی کی سنی نہیں جائے گی، ہر عمل پہ جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، چوتھا سوال بھی صحیح جواب دے دیا۔ یہ پانچواں سوال کیا، کہا یہ بتاؤ قرآن کریم کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے جس سے امید ملتی ہے؟ تو وہ قافلے کے لوگ کہنے لگے کہ قرآن کریم کی یہ آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی ان میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جس نے اپنی جان پہ کوئی ظلم کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ جب ان 5 سوالوں کے صحیح جواب دیے تو جناب عمر فاروق فرمانے لگے اپنے ساتھیوں سے کہ پتہ کرو قافلے میں عبداللہ بن مسعود تو نہیں ہے۔ وہ دیکھ کے آئے تو واقعی وہ قافلے میں موجود تھے۔ فرمانے لگے کہ مجھے یہ بات فوری سمجھ آ گئی کہ جب یہ لوگ قرآن کریم کے حوالے سے اتنی زیادہ معلومات رکھتے ہیں تو قرآن کریم کے سب سے بڑے قاری جناب عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انتہائی نیک، پرہیزگار، تہجد گزار، حتیٰ کہ ایک رات نبی علیہ السلام اور جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، یہ تینوں صحاب رات کے وقت مسجد نبوی میں آئے
تو فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، نفل و نوافل کے اندر اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام وہیں پہ رک گئے اور ان کا قرآن سننا شروع کر دیا۔ وہ قرآن پڑھتے گئے، تہجد ادا کرنے کے بعد دعا مانگنا شروع کی تو نبی علیہ السلام بھی پیچھے ہی، آپ نے بھی ہاتھ اٹھا لیے اور فرمایا کہ عبداللہ دعا مانگتے رہو، تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ یہ کہا جناب عبداللہ بن مسعود دعا شروع کر دی اور نبی علیہ السلام پیچھے آمین کہتے رہے۔ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں صبح جاؤں گا عبداللہ بن مسعود کو جا کے بتاؤں گا کہ رات تم دعا مانگ رہے تھے اور اللہ کے رسول آمین کہہ رہے تھے۔ کہتے میں صبح گیا تو دیکھا جناب ابوبکر صدیق پہلے ہی وہاں موجود تھے، ان کو یہ بات بتا چکے تھے۔ تو میں نے کہا کہ عمر تم کبھی ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بہرحال جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی عظیم صحابی، قرآن کے قاری، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے، اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام مسجد میں آئے، میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کہنے لگے کہ اقرا علیہ، اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اقرأ علیک وعلیک انزل، کیا میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ آپ ہی پر تو قرآن نازل ہوا، آپ پر تو اترا ہے۔ آپ نے فرمایا انی احب ان اسمع من غیری، عبداللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے قرآن سنوں، تو تم مجھے پڑھ کے سناؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، نبی علیہ السلام سنتے رہے، میں پڑھتا رہا، حتیٰ کہ جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے اور آپ ان سب پر گواہ بنیں گے۔ کہتے میں اس آیت پہ پہنچا، میں نے سر اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو نبی علیہ السلام زاروں کی تار رو رہے تھے۔ تو میرے بھائی نبی علیہ السلام ان سے قرآن سنتے، اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی قرآن کریم کا اثر کتنا وہ پر اثر کلام ہے، جس کو آج ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنا عرصہ گزر چکا ہے، قرآن کریم پڑھتے ہی نہیں، ہمارا تعلق ہی نہیں ہے قرآن کے ساتھ، انتہائی کمزور تعلق، اور دنیا کے پیچھے مارے پھرتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن مسعود کی ہی حدیث، اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن ہم صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، مدینے کے باہر ایک جگہ تھی جہاں پہ لوگ کوڑا پھینکا کرتے تھے، مدینے کے لوگ روڑی کہہ لیں، تو اس کے پاس سے گزرے تو وہاں نبی علیہ السلام نے ایک مردہ بکری کا بچہ دیکھا، چھوٹا بچہ، چھوٹے کانوں والا۔ نبی علیہ السلام اس کے پاس گئے اور فرمایا من یشتری منی ھذا بدرہم، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے یہ بکری کا بچہ 1 درہم کا خرید لے؟ صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ کے رسول انہ اہون من ذلک، اس کی تو قیمت 1 درہم بھی نہیں بنتی، ہم نے اس کو خریدیں گے تو مرا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا للدنیا اہون علی اللہ من ھذا، یہ بکری کا بچہ اپنے مالکوں کے ہاں اتنا حقیر نہیں ہے جتنی یہ دنیا اللہ کے ہاں حقیر ہے۔ مالکوں کے ہاں کتنا کو حقیر ہوگا، وہ کوڑے پہ پھینک گئے، دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے اللہ کے ہاں، دنیا کی حیثیت اور وقت ہی نہیں ہے اللہ کے ہاں، اور ہم دنیا کے پیچھے مارے پھر۔ لو کانت الدنیا عند اللہ تعدل جناح بعوضہ، اگر یہ دنیا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اتنی سی وقت، اتنی سی حیثیت ہوتی،
ما سکا کافرا شربۃ من ماء، اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ اور یہ تب سمجھ آئے گی جب آنکھیں بند ہوں گی کہ یہ دنیا جس کی اوقات ہی نہیں ہے، جس کی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے رب کو بلا دیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، فرمایا کہ لوگوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما مثل الدنیا فی الآخرہ کما یجعل احدکم اصبعہ فی البحر فلینظر بما یرجع، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں اسی طرح ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی ایسے سمندر میں ڈالے اور ایسے نکال دے، اور جتنا پانی آپ کی انگلی کے ساتھ لگا ہے نا، یہ دنیا کی حیثیت، یہ دنیا، اور وہ سارا سمندر آخرت ہے۔ کوئی تناسب ہی نہیں بنتا، کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا۔ کتنا بے وقوف اور نادان ہے وہ شخص جو اپنے لمحات دنیا کے لیے ضائع کرتے، 2 3 گھنٹے بیٹھ کے فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، موبائل پہ لگے رہتے ہیں۔ کسی بندے کا وہ اسکرین ٹیسٹ چیک کر لیں، آپ موبائل پہ جو چیک کرتے اسکرین ٹائم چیک کر لیں، 8 گھنٹے موبائل چلایا ہوتا ہے روزانہ کی، فیس بک، واٹس ایپ، اور پوچھ لیں قرآن کتنا پڑھا ہے؟ قرآن ایک صفحہ پڑھے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے ہم اپنے رب سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا وجہ ہے تم اپنے رب کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو دن بدن اپنے رب سے دور کرتی جا رہی ہے؟ سنتوں کے ہم چور ہیں، سنتے نہیں پڑھتے، نمازوں کے ہم چور ہیں، اشراق کیا پڑھنی، تہجد کیا پڑھنی، فرضی نمازیں نہیں صحیح طرح پڑھتے، نہ قرآن پڑھتے، نہ ذکر کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اگر چیک کرنا چاہتا ہے نا، وہ 3 چیزیں دیکھ لیں، نماز، قرآن اور ذکر۔ آپ جتنا کرتے ہیں اتنا ہی آپ کا تعلق ہے اوپر۔ دنیا کے لیے جینا، دنیا کے لیے مارے مارے پھرتے رہنا، اور دنیا پھر نہیں آتی۔ اور یہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو پسے پش ڈال دیے، حتیٰ کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عبداللہ بن مسعود کو حکم دیا، میں کہ عبداللہ اس درخت پہ چڑھو، آپ نے کوئی چیز وہاں سے منگوائی، ممکن ہے کوئی مسواک ہو، کوئی مسواک کہا یہاں سے اتار کے دو۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ درخت پہ چڑھے مسواک اتارنے کے لیے، ہوا چل رہی تھی، درخت ہل رہا ہے، جناب عبداللہ بن مسعود بھی ساتھ ساتھ ہل رہے ہیں، ان کا اتنا بھی وزن نہیں کہ ٹہنی رک جائے۔ تو کچھ لوگ دیکھ کے ہنسے کہ دیکھو کتنا دبلا پتلا سا، کمزور سا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا لَرِجْلُ عَبْدِ اللَّهِ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ جَبَلِ اُحُدٍ، فرمایا کہ عبداللہ کی ایک ٹانگ، پورا عبداللہ نہیں، اس کی ایک ٹانگ اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ اللہ کے ہاں یہ معیار ہے۔ اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ دنیا کے لیے تو تم جیتے ہی ہو۔ آج کل سردیاں ہیں، 10-12 گھنٹے کی نیند ہو گئی، باقی بچے 12-13 گھنٹے دن کے، اس میں سے 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوگی، 10 گھنٹے، باقی بچے 3-4 گھنٹے، وہ بھی ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ تعلق کیا ہے ہمارا؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی راستے، یہی سڑکیں، ان قریب یہاں سے آپ کا گزر بند کر دیا جائے گا۔ آج تو آپ یہاں پہ آتے جاتے نا گلیوں میں، راستوں میں، ایک آخری مرتبہ آپ کو گزارا جائے گا، اور وہ بھی کسی کے کندھوں پہ، اس کے بعد آپ کا ختم معاملہ۔ اور تھوڑے سے دنوں، لوگ تو پہلے دن ہی بھول جائیں گے نا، تھوڑے سے دنوں میں گھر والے بھی بھول جائیں گے، کوئی آپ کو یاد نہیں کرے گا، کوئی جہان کا نظام آپ کے لیے رکے گا نہیں، یہ سب معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے۔ اور تب آپ کو دنیا کی بے ثباتی سمجھ آئے گی،
کہ دنیا اتنی بے وقت ہے، اس کی اوقات اور حیثیت ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کو ترجیح ہی نہیں دی، ایک مچھر کے پر جتنی بھی، اتنی یہ اللہ کے ہاں بے وقت ہے۔ اس لیے اپنی آخرت کی فکر کیجئے، اپنی آخرت کے لیے بھرپور کوشش کیجئے، محنت کیجئے، تھکائیں اپنے آپ کو، محنت کریں آخرت کے لیے۔ بہرحال ایک دن تابعین کا ایک گروہ اکٹھے ہو کے آئے حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس، صحیح بخاری کی حدیث، فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا آج پوچھ کے آتے ہیں کہ آج کے دور میں، وہ ابھی کی بات نہیں میں کر رہا، تابعین کہہ رہے ہیں، ہم نے سوچا کہ آج ابھی اس وقت سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنے والا کون سا شخص ہے، یہ پوچھ کے آتے ہیں۔ کس کو؟ حضرت حذیفہ بن یمان کو، وہ بھی صحابی رسول ہیں، صحیح بخاری کی حدیث۔ فرماتے ہیں ہم نے ان سے سوال کیا، سألنا حذیفہ بمن ہوا اہدی و اسمت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کون سا شخص ہے جو اس وقت سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والا ہے؟ تو جناب حذیفہ بن یمان فرمانے لگے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ابھی اس وقت سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنانے والا شخص اگر کوئی ہے تو وہ جناب عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ تعالی۔ تو اپنے ہر لمحے میں، اپنے ہر وقت میں نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے والے، اور یہ وہی صحابی ہیں جن کا میں ذکر کیا کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد میں ایک شخص کھڑا تھا، آپ نے اس بندے سے کہا اجلس یا عبداللہ، اللہ کے بندے بیٹھ جاؤ۔ یہی آواز جناب عبداللہ بن مسعود کے کانوں میں پڑی، جو بھی آ رہے ہیں راستے میں ہیں، راستے میں ہی بیٹھ گئے، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ آپ نے دیکھا دور سے، فرمایا عبداللہ میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا، تم تو آگے آ جاؤ۔ تو جیسے بچے نہیں چلتے گھٹنوں کے بال اور ہاتھ لگا کے، جیسے بچے رٹتے نہیں، اس طرح آگے آ گئے۔ عبداللہ کھڑے ہو کے کیوں نہیں آئے؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے آگے آنے کا کہا، کھڑے ہونے کا نہیں کہا۔ اللہ کے رسول کی حد سے زیادہ پیروی اور تکریم کرنے والے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی بات مان لیں، آپ کی دعوت کو قبول کر لیں، تو یہ جو غریب قسم کے لوگ ہیں نا، ان کو نا اپنے پاس بٹھایا کریں، ان کو سائڈ پہ کریں، پھر ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے، ایسے نہیں ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ نبی علیہ السلام آپ بڑے حریص تھے اس بات کے کہ کوئی کلمہ پڑھے، کوئی مسلمان ہو، تو آپ نے اپنے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تو ان کو اٹھا دیا، ان میں جناب عبداللہ بن مسعود بھی رضی اللہ عنہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل فرمائی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی آپ ان لوگوں کو دور نہ کیجئے جو دن رات اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ان کا مقام اللہ کے ہاں کہیں زیادہ ہے، آپ ان کو دور نہ کیجئے۔ تو نبی علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی ان کے بارے میں۔ تو میرے بھائیوں، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عظیم صحابی، قراء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی سیرت کو سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ پہلے خطبے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کچھ بات ہوئی
جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر شروع دور میں ایمان لانے والے، جسمانی لحاظ سے دبلے پتلے، لیکن مرتبے اور مقام کے لحاظ سے بہت عظیم صحابی، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ میری امت کے لوگ ان سے قرآن کریم کی تعلیم لیں۔ براہ راست نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے قرآن کریم کو سیکھا، یاد کیا، اور پھر ہر دور میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ ان سے فیض یاب ہوتے رہے۔ کوئی بھی اہم مسئلہ درپیش ہوتا، ان سے جا کے مشورہ لیتے، ان سے مسئلہ پوچھتے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کوفہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں لوگوں کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ مدینے میں کچھ لوگ آئے عمر فاروق کے پاس کچھ سوالات کرنے کے لیے۔ پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم کوفہ سے آئے ہیں، کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ تو ان کو واپس بھیج دیا، کہا کہ کیا تمہارے اندر صاحب السر جو نبی علیہ السلام کے رازدان ہیں جناب عبداللہ بن مسعود موجود نہیں ہیں؟ کہا جی موجود ہیں۔ کہا جا کے ان سے پوچھو، جا کے ادھر کیا لینے آئے ہو؟ تو یعنی ان کو واپس بھیج دیا کہ ان سے جا کے مسائل پوچھو۔ فقیہ صحابہ میں شمار ہوتا۔ جناب عثمان بن عفان کے دور خلافت میں مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔ جناب عثمان بن عفان ان کی عیادت کے لیے آئے اور پوچھا کہ کوئی شکایت، کس چیز کی شکایت ہے آپ کو؟ تو فرمانے لگے کہ اپنے گناہوں کی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ پوچھا کہ کیا امید رکھتے ہیں؟ کہا رب کی رحمت کی۔ فرمانے لگے کہ اے عبداللہ، جب سے میں خلیفہ بنا ہوں آپ اپنا وظیفہ نہیں لے رہے، وہ آپ کا سارا مال جمع ہو رہا ہے بیت المال میں، تو کیا وہ سارا مال آپ کی بچیوں کو دے دیں، آپ کے بعد وہ اس کو استعمال کر لیں گی؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو اللہ کے سپرد کیا ہے اور مجھے ان کو مال دینے کی ضرورت نہیں، جو میں نے چھوڑا وہی ان کے لیے کافی ہے۔ مال لینے سے انکار کر دیا۔ جناب عثمان بن عفان چلے گئے۔ اسی رات جب تہجد ادا کر رہے تھے، قرآن کریم پڑھتے ہوئے نماز کی حالت میں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دار فانی سے رخصت ہوئے۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل